بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا عبادت ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس عبادت سے دور نہیں رہتے۔ یہ اپنے معاملات کو اللہ کے اختیار میں دے دینے کا عمل ہے۔ جب اختیار دیا جاتا ہے تو پورا دیا جاتا ہے، ادھورا نہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے ویسا بننا سیکھ لو۔ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ مولا میرے دل کی فریاد سن لے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہ نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ ایسی دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ سب کچھ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، نہ وقت نہ ہی تعلق۔ بس جس وقت جو چل رہا ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وقت اچھا ہی گزرے تاکہ بعد میں پچھتاوے نہ ہوں۔ جس چھاؤں سے اس سے نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اس سے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا ہے۔ ایک وہی ذات ہے جو سنبھالے ہوئے ہے کہ بے قرار سے رہ کر بھی برقرار ہیں ہم۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ جب تک تم زندہ ہو اپنے خوابوں کو مرنے نہ دو، کیونکہ خواب امیدوں کا چراغ ہوتے ہیں۔ کچھ گرماہٹیں صرف ماں باپ کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے چلا جائے تو دل کے ایک حصے میں سدا جھاڑے کی دھند رہتی ہے۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو اپنی مجبوری تیرے علاوہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرنے لگ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ ہم صبر کیسے کریں؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخر کار مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ ہمارا کفیل تو اللہ ہے جو کبھی بے سہارا ہونے نہیں دیتا۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ 3 چیزوں کا ذکر کبھی بھی کسی کے سامنے نہ کریں۔ نمبر 1، آپ کی آمدنی۔ نمبر 2، میاں بیوی کی باتیں۔ نمبر 3، آپ کا اگلا قدم۔ بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو پھولے نہ سمائے، اگر اسے کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائے، اور بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ اللہ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں،
یہ گھاٹے کے سودے ہم خود کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ بہت مہربان رحمت والا اللہ ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر پا لیجئے۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں، تبھی تو پردہ کرتی ہوں، زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تحریر۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو کہ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، وہ کبھی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ملتے ہیں سب کسی نہ کسی مدعا کے ساتھ، ارمان ہی رہا کہ کوئی بے سبب ملے۔ ماں باپ کی محبت اور شفقت دنیا کی انمول ترین نعمت ہے، اور ہر شخص امیر نہیں ہوتا، لہذا اس نعمت کی قدر کریں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی، مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ملنا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، مگر ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائیں۔ تقدیر ہر انسان کو اختیار دیتی ہے، یا تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور قسمت کو کوستے رہیں کہ میرے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، یا پھر محنت سے ان ناموافق حالات کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ وہ محبت جس کا مقام اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبت سے ارفع ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔